السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برین انفو یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کیٹو دنیا کا دوسرا اونچا ترین پہاڑ ہے۔ سطح سمندر سے 28,251 فیٹ کی بلندی پر یہ پہاڑ موجود ہے۔ یہ پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے میں موجود ہے۔ کیٹو دنیا کے اونچے ترین پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے چند سو فیٹ چھوٹا ہے، لیکن ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں کیٹو کو سر کرنا دنیا کے ہر کوہ پیما کا خواب ہے، کیونکہ کیٹو کی چوٹی تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ ادھر کا موسم اور اس پہاڑ کی سٹیپنس ہے۔ یہ پہاڑ بے حد سیدھا ہے۔ ہر سال بڑے بڑے ماؤنٹینئرز یعنی کوہ پیما کیٹو کو سر کرنے کا خواب لے کر پاکستان آتے ہیں۔ یہ لوگ گرمیوں میں کیٹو کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں کیٹو کو سر کرنا انتہائی مشکل ہے، اور آج تک صرف چند ہی لوگ کیٹو کو سردیوں میں سر کر چکے ہیں۔ کیٹو پر چڑھنے والا ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ ان لوگوں کی لاشوں کو کیٹو سے نیچے نہیں لایا جا سکتا، اور تبھی کیٹو کے سامنے سٹیل کی پلیٹس پر ان لوگوں کے نام لکھ کر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گھوسٹ آف کیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ اگست 2008 میں کیٹو پر کچھ ایسا ہوا جس سے پوری دنیا شوکڈ ہو گئی۔ 11 لوگ ایک ہی دن میں کیٹو پر اپنی جان گنوا بیٹھے اور باقی لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کو کسی بھی پہاڑ پر تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جولائی 2008 کے آخری ہفتے میں دنیا کے مختلف کونوں سے 6 ٹیمز کیٹو کے بیس کیمپ پر اکٹھی ہو گئیں۔ ہر کسی کا خواب کیٹو کی چوٹی تک پہنچنا تھا۔ اس میں ہالینڈ، کوریا، امریکہ، فرانس اور اٹلی کی ٹیمز شامل تھیں۔ ان میں آئرلینڈ، ناروے اور نیپال کے کوہ پیما بھی شامل تھے۔ ان میں پاکستان کے پورٹرز بھی شامل تھے، جن میں ہنزا سے تعلق رکھنے والے مہربان کریم اور جیہان بیگ شامل تھے۔ دوستوں، پورٹرز ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کوہ پیماؤں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ لیکن کیٹو کو سر کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ٹوٹل 30 لوگ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیٹو میں الگ الگ جانے سے بہتر ہے کہ اکٹھا ایک ٹیم بن کر کیٹو کو سر کیا جائے۔ 31 جولائی کی رات کو یہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کورین ٹیم کیٹو پر فکس روپس لگائے گی۔ یہ وہ حفاظتی رسیاں ہوتی ہیں جن کو کیٹو پر لگا کر ان کی مدد سے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ 1 اگست کی صبح کو یہ تمام ٹیم کیٹو کی چوٹی کی طرف چڑھنے لگی۔ ان لوگوں کا لیڈر ایک وین ریجن نامی انتہائی ایکسپیرینس کوہ پیما کو بنایا گیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد پہلا حادثہ پیش آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سربین ٹیم کے ڈرین مینڈک نے خود کو رسی سے الگ کیا تاکہ یہ اپنے آگے چلنے والے کلائمبر سے آگے نکل جائے، لیکن یہ سلپ ہو گیا اور نیچے گر کر موت کا شکار ہو گیا۔ پاکستانی پورٹر جیہان بیگ نے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ سلپ ہو کر نیچے گر گیا۔ اس پوائنٹ پر کچھ کوہ پیماؤں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستوں، اس صورتحال میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کی لاش کو ریکور کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اب لوگ کیٹو کی چوٹی کے کافی زیادہ نزدیک آ چکے تھے اور یہ لوگ اب واپس نہیں جا سکتے تھے۔ 3 لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ان ساروں کا لیڈر وین ریجن شام کے 7 بجے کیٹو کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ دوستوں، اس کے ساتھ 4 اور لوگ بھی شامل تھے۔ دوستوں، یہ دنیا کا دوسرا اونچا ترین مقام۔ اندھیرا اور سردی ایسی کہ لوگوں کے جسم اکڑ رہے تھے۔ دوستوں، اس حالت میں نیچے اترنا بے حد خطرناک تھا۔ ان لوگوں کو نیچے کچھ ٹارچ لائٹس نظر آ رہی تھی۔ یہ کورین کلائمبرز تھے جو کیٹو کی چوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اچانک یہ ٹارچ لائٹس غائب ہو گئیں۔ وین ریجن کو کافی پریشانی ہوئی، لیکن یہ لوگ نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ جس برف میں رولف بے آ کر دب گیا تھا، اسی برف نے حفاظتی رسیوں کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ دوستوں، یہ لوگ اب آپس میں بٹ چکے تھے۔ دوستوں، ایک بندہ
جس نے یہ سوچا کہ اس کی آکسیجن کی بوتل تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جائے گی، اس نے جلدی سے نیچے اترنا شروع کر دیا اور اسی جلد بازی میں یہ بھی موت کا شکار ہو گیا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں K2 کئی لوگوں کی جانیں لے چکا تھا۔ ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین روئیجن، جو کہ ابھی K2 سے نیچے اتر رہا تھا، K2 اوپر پڑنے والی دھوپ کی چمک کی وجہ سے یہ آدمی تقریباً اندھا ہو گیا تھا۔ دوستوں، 8000 میٹر کی اونچائی والی ایریا کو ڈیڈ زون کہا جاتا ہے، کیونکہ اس اونچائی پر انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس اونچائی پر کھانا ہضم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وین روئیجن نے پچھلے 16 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا اور حفاظتی رسی بھی تقریباً تباہ ہو چکی تھی، اور اتنے اندھیرے میں بغیر رسی کے نیچے اترنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اچانک اس کی کمزور نظر نے 3 کورین کلائمبرز کو دیکھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی مدد کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہو سکا اور یہ اس طرح ہی نیچے اترنے لگ گیا۔ اب صبح کے 5 بج چکے تھے۔ ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین روئیجن، جو اپنی کافی بینائی کھو بیٹھا تھا، K2 پر ہی سو گیا۔ اس نے تھوڑی برف بھی کھائی تاکہ اس کی باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ اس کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس کی موت K2 پر ہی ہو جائے گی، لیکن اس نے اپنی آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آدمی 3 گھنٹے تک نیچے اترتا رہا۔ یہاں پر ایک نیپالی پورٹر جیمبا نے اپنی جان پہ کھیل کر کافی لوگوں کی جانیں بچائیں۔ اس نے اور بھی کافی لوگوں کی مدد کی۔ اس نے اٹیلین کلائمبر پلم فورا کو نیچے اتارنے کی مدد کی۔ اس کی انگلیاں سردی کی وجہ سے کام نہیں کر رہی تھیں۔ اس کو یہاں وین روئیجن بھی مل گیا۔ اس نے اس کو بھی نیچے اتارنے میں مدد کی۔ دوستوں، اس وقت تک پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز K2 کی طرف روانہ ہو چکے تھے تاکہ یہ زخمی لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یہ ریسکیو آپریشن کافی خطرناک تھا، لیکن پاکستان آرمی کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر سروائیورز کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ K2 پر 11 لوگوں کی جانیں جا چکی تھیں اور کئی لوگ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس واقعے پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی اور کئی ڈاکیومنٹریز بھی بنائی گئی۔ K2 کو سر کرنا آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کوہ کا خواب ہے، جو اس پہاڑ کے خطروں کے باوجود ہر سال K2 کا رخ کرتے ہیں۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور اگر آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔